نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ آج یہ ہمارا پہلا درس ہے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں۔ تو اس سورت کا مشہور نام تو سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کے متعلق ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کے فضائل میں بہت سارے احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ کے سامنے آج کے درس میں اس سورت کے فضائل کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس سورت کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ سورت یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کی طلب کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ قرآن کا کوہان ہے، یعنی قرآن کی بہت بڑی شان ہے۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اور مسند احمد اور صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت یعنی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت کو لازم کرنا چاہیے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جو بھی گھر میں ہو، تو ان سب کو قرآن مقدس کی تلاوت لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ اب یہ بہت بڑی وعید ہے کہ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین وہ گھر ہے جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ مسند دارمی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی، قرآن کی اونچائی سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان اور بھی سنیے گا۔ فرماتے ہیں جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 3 آیتیں سب سے آخر کی، سورۃ البقرہ کی سب سے آخری جو 3 آیات ہیں یہ مل کر سب 10 آیات بنتی ہیں۔ فرمایا جو رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا،
اس گھر میں شیطان اس رات میں نہیں جا سکتا، اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی، یہاں تک فرمایا کہ یہ آیات اگر مجنون پاگل آدمی پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، فرمایا قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ لے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ طبرانی میں، ابن حبان میں اور ابن مردوہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، توجہ سے سننا ہے، یہ میں فضائل اس وجہ سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، احادیث سے فضائل ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کا یہ جذبہ بنے کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص قرآن سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا، عمل کرنے والا، قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا، فرمایا یہ اس برتن کی مثال ہے جس میں خوشبو بھری ہے اور دائیں طرف بھی خوشبوئیں جا رہی ہیں، بائیں طرف بھی خوشبوئیں جا رہی ہیں۔ وہ جہاں سے چلے گا تو خوشبوئیں چھوڑ کے جائے گا، وہ جہاں بیٹھے گا تو خوشبوئیں ہوں گی اس کے چاروں طرف۔ فرمایا اگر کسی نے اسے سیکھ کر سو گیا، آگے نہیں سکھایا، خود عمل کرتا ہے لیکن آگے نہیں سکھاتا، تو فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک برتن کے اندر مشک یعنی خوشبو بھرا ہو اور اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا جائے، اس برتن کا منہ بند کر دیا جائے۔ اب برتن کے اندر تو خوشبو ہوگی لیکن باہر خوشبو نہیں پھیلے گی۔ سورۃ البقرہ کی ایک اور فضیلت ہے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، واقعہ لمبا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، اور سورۃ البقرہ کی اس حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک رات سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی اور ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا اور کودنا بدکنا شروع کر دیا، تو صحابی نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر صحابی نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگ گیا اور اچھلنا اس نے شروع کر دیا۔ پھر صحابی نے پڑھنا موقوف کر دیا، گھوڑا پھر ٹھیک ہوا کہیں، اور یہ اس کا تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا، یعنی ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، تو صحابی کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو چوٹ نہ آ جائے، قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے بچے کو اٹھا لیا۔ آسمان کی طرف وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے، تو صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے، آپ سنتے جاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاتے، پھر اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا، اور جیسے نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار بادل کی طرح ہے، سایہ دار ابر کی طرح نورانی چیز ہے، اور اس میں چراغ ہیں اور چراغوں کی بہت زیادہ روشنی ہے، بس میرے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر کو چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کیا چیز ہے اسید؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے
ہر شخص انہیں دیکھ لیتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور پورا قرآن مجید اگر انسان پڑھتا ہے خلوص دل کے ساتھ، تلاوت کے آداب کے ساتھ، تو اللہ کا قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ اس کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو جب سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں تو لازمی نتیجہ ہے اس گھر میں اس مرد اور اس عورت پر جو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں، خاص رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی ایک دو فضیلت آپ کے سامنے ذکر اور بھی کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا سورۃ بقرہ سیکھو اور اس کو حاصل کرنا برکت ہے، اور اس سورت کو حاصل نہ کرنا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر کے بعد چپ رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر صاحبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز یہ سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو یہ قبر سے اٹھنے والا قرآن پڑھنے والا کہے گا نہیں، تو جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، جس نے دن کو تجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور راتوں کو بستر سے دور اور بیدار رکھا تھا۔ تو یہ قرآن کی اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے یہ بہت بڑے فضائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ ایک اور حدیث، میں نے یہ مکمل حدیث آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے متعلق فرمایا یہ دونوں صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا یہ دو صاحبان ہیں، یا دو ابر ہیں، یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کریں گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ اور مسند احمد کے ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی، بادل کی طرح یا صاحبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر شفاعت کریں گے، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فضائل تو اس صورت کے اور بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ کے سامنے چند ذکر کیے۔ آخر پہ پھر یہ کہوں گا کہ خلوص دل کے ساتھ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھیں، اور صحیح معنوں میں پڑھیں جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اللہ سکون بھی دے گا اور رحمتیں بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔